جوان ہے آ جا، تو کمزور ہے گھر واپس چلا جا، تو بہادر ہے جوان ہے آ جا، تو بیمار ہے تو ضعیف ہے گھر واپس چلا جا۔ چیک کرتے 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 جو پہنچے تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا 12 سال کا بچہ، وہ ہم دھرنے میں تھے نا تو گلی سے بھی بچے گزر رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا۔ وہ ایسی گیم بنی، میں اس دن جب باقیوں کو تیار کر رہا تھا اور فون پہ رابطے میں تھے، اچھا یہ بھی ہو گیا، گاڑیوں پہ سپیکر لگ گئے اور ساتھ میں تیاری کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، ادھر ادھر ہو رہا ہوں، تو میں ایک اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا۔ میں نے راستے میں عزیزی قاسم کو بتایا، میں کمرے میں داخل ہونے لگا تو میرا 5 سال کا بیٹا محمد وہ آگے سے روک کے نا ڈنڈا رکھ کے یوں کھڑا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے راستہ بند ہے، آگے دھرنا ہے۔ اور اس کا جملہ ایک بڑا عجیب تھا، وہ ہم تو نعرہ لگا رہے تھے جینا ہوگا مرنا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا مرنا ہوگا جینا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے یہ سمجھا بچے الٹ چال چلتے ہیں، سیدھی جتی ڈالو وہ الٹا پاؤں ڈال دیتے ہیں، اس میں الٹی چال چلتے ہیں۔ لیکن میں اس تیاری میں نے کہا بچہ کیا کہہ رہا ہے، مرنا ہوگا جینا ہوگا۔ رب نے بات بچے کی زبان سے سمجھا دی، یہاں مرنا ہوگا وہاں جینا ہوگا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ پتنی میری باتیں کہیں پتنی کدھر چلی جائیں گی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں فوجیوں کی لائن چیک کر رہا ہوں، میں نے دیکھا 12 سال کا بچہ اپنے پنجوں کے بل پہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اسے گھر واپس بھیج دوں، پھر خیال آیا کہ نہیں، چلو کسی زخمی کی پٹی کرنے کے کام آ جائے گا، کسی فوجی کو پانی پلانے کے کام آ جائے گا، کھڑا رہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں 2-3 فوجی چھوڑ کے جو اور آگے ہوا تو میں نے دیکھا اس سے 2 سال چھوٹا بچہ، وہ 12 سال کا تھا، یہ 10 سال کا بچہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے پنجوں کے بل پہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تو بہت چھوٹا ہے گھر واپس چلا جا۔ وہ رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر جا کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کام لینے پہ آئے بچوں سے یوں لے لیتا ہے، گھر جا کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یا رسول اللہ آپ نے اسے اجازت دے دی؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ میرا بھائی ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں میرا بھائی ہے، تجھ سے بڑا ہے۔ یا رسول اللہ 2 سال بڑا ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی بیٹا کہو۔ یا رسول اللہ ہے تو مجھ سے بڑا، طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے، آپ بے شک میری اور اس کی کشتی کرا لیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں آجا معاذ تو بھی آجا معوذ تو بھی آجا۔ دونوں آگئے۔ کیا عجب منظر، منہاج صاحب کیا عجب منظر۔ علماء کرام توجہ، کیا پیارے آقا فرماتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا انہیں دیکھو، انہیں دیکھو۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ انہیں دیکھو، عمر جی یا رسول اللہ انہیں دیکھو، عثمان انہیں دیکھو، علی انہیں دیکھو، حمزہ انہیں دیکھو۔ ارے یہ تو حضور نے فرمایا نا صحابہ انہیں دیکھو۔ قاضی کا تخیل یہ ہے رب نے بھی کہا ہوگا فرشتوں وہ تم کہتے تھے انسان نہ بنا اور میں نہیں کہتا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انہیں دیکھو۔ پہلوانوں کی عادت ہے قریب آتے ہیں پنجہ ملاتے ہیں گلے ملتے ہیں، دونوں بھائی ایک دوسرے کے قریب آئے، چھوٹا بڑے کے قریب آ کے گلے مل کے کہتا ہے بھیا ایک بات سن، تیرا تو کام بن گیا، تیرا تو کام بن گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا آقا اپنا حکم نامہ واپس لے لیں۔ بھیا سن تیرا تو کام بن گیا، تو جان بوجھ کے نیچے گر جا، تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جب بدر کا میدان سج گیا میں نے دیکھا میری دائیں جانب 12 سال کا بچہ، بائیں جانب 10 سال کا بچہ،
میں پریشان ہو گیا، میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ میرے ساتھ کوئی کڑیل جوان ہوتے، کوئی فوجی ہوتے، بہادر ہوتے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا ہوں، ادھر سے اس بچے نے قمیض کھینچی، میں ادھر متوجہ ہوا، کہتا ہے چچا ذرا یہ تو بتا ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون؟ میں ابھی اسے کچھ نہیں بتا سکا۔ ادھر سے دوسرے بچے نے کہا چچا اسے نہیں پہلے مجھے بتا۔ کیا کرو گے؟ اس کے ارد گرد تو بڑا پیرا ہے، وہ ان کا سردار ہے، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کہتے ہیں چچا چچا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کیوں؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کیوں؟ سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، وہ فلاں گھوڑے پہ، وہ اونچی پگ والا وہ فلاں گھوڑے پہ، ابھی میری انگلی واپس نہیں آئی، دونوں ابابیل پرواز کر چکے تھے۔ ایک نے جا کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا، گھوڑا گرا، ابو جہل گرا، دوسرا سینے پہ بیٹھ گیا گردن جدا کرنے کے لیے۔ یہی تو اسے دکھ تھا مرتے ہوئے ابو جہل کو کہ میں اس امت کا فرعون، اور مجھے کسی بڑے نے نہیں مارا، مجھے کسی بڑے نے نہیں مارا، مجھے کسی بڑے نے نہیں مارا، محمد کے دو چھوٹے چھوٹے سپاہیوں نے مارا ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ یہ تو خوشبو ہے اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے۔ ہم میں ان کے عاشق جہاں ان پہ لٹاتے ہیں، کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کر لے۔ کیوں غلامی غلامی غلامی؟ وہ کام لینے پہ آئے ابابیلوں سے لے لیتا ہے۔ جب منگولوں نے، توجہ ہے دوستو میری جانب ہے، جب منگولوں نے مسلم دنیا پہ قبضہ کیا، عجب منظر تھا، غرناطہ جل رہا تھا، بغداد لہو لہو تھا، مسلم لائبریریاں دریائے دجلہ میں بہہ رہی تھیں۔ مسلم دنیا پر منگولوں نے جب قبضہ کیا، ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے اپنے اعزاز میں ایک بڑی تقریب کو رکھا، عیسائی پادری بیان کرنے لگا، اس بھرے مجمع میں حضور کا کوئی غلام نہیں تھا۔ اس نے جب حضور کی گستاخی کی، سٹیج کے قریب سیکورٹی پہ بندہ ہوا کتا بولا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کتا بولا، اور علماء کرام مجھ میں اتنی ہمت نہیں میں اس کتے کے بولنے کو بھونکنا کہوں۔ بھونک عیسائی رہا تھا، کتا بولا، کتا بولا۔ پہلی ملاقات ہے اور موضوع آج کا بڑا عجیب ہے۔ ہاں ملاقات پہلی ہے، ملاقات پہلی ہے۔ کتا بولا۔ لوگوں نے کہا تو نے مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی ہے، یہ اس وجہ سے بولا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی تقریر کے دوران یوں ہاتھ اٹھا رہا تھا، یہ غیرت والا تھا، اسے غیرت آئی، یہ اس لیے بولا۔ پھر گستاخی کی تو دوسری دفعہ کتا بولا نہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کتا رسے توڑ کر بھاگا اور اپنے دانت اس کی شاہ رگ پہ گاڑے، اپنے پنجے اس کے سینے پہ گاڑے، چھوڑا تب جب جہنم پہنچا دیا۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس واقعے کو دیکھ کر 40,000 لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ ہائے ہائے، حضور کی غلامی، حضور کی غلامی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کی غلامی میں راحت ہے،
حضور کی غلامی میں عزت ہے. میں نے پورا ایک دن اپنے شہر کے بازار کے ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دی. دکانداروں کو میں نے بلایا, آؤ آؤ, اور انہیں کہا کہ یہاں کیوں بلایا ہے تمہیں, کہ یہاں چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونا ہے, یہاں تو عدالت نہیں. کیوں کہہ رہا ہوں کہ بولیے گا, توجہ. میں نے انہیں کہا میں نے تمہیں کیوں بلایا, یہاں عدالت لگی ہے, یہاں چوک میں سپریم کورٹ ہے, نہیں. میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ جج کی عدالت میں پیش ہو جاؤ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بولو کل حضور کے سامنے پیش ہونا ہے. کل حضور کے ہاں پیش ہونا ہے. کس منہ سے جاؤ گے زہرا کے پاس, کس منہ سے جاؤ گے اماں عائشہ کے پاس, کن ہاتھوں سے اٹھاؤ گے حوض کوثر. شفاعت کے امیدوار ہو اور یہاں لب کھول نہیں سکتے. حضور کی غلامی کے بغیر, میں ذمہ داری سے بار بار یہی جملہ عرض کر رہا ہوں, نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, اٹھنا چھوڑ دے, وہ تسبیح رولنا چھوڑ دے, جس کے سینے میں یہ تڑپ نہیں کہ حضور کی عزت محفوظ ہونی چاہیے. بولتے نہیں ہو. حضور کی عزت کے لیے نکلو, حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے نکلو, یہ ہر سانس کے ساتھ فرض ہے. اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے. وطن عزیز پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا تھا. میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے پرچم لہرانے کے لیے کسی سردار کا انتخاب نہیں کیا. میرے دادا استاد, میرے والد مفتی محمد سعید کے استاد علامہ شبیر احمد عثمانی کا انتخاب کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صحابہ. یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پاکستان بنانے والے ہیں. بے شک, بے شک. ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں, بے شک. ہم پاکستان بنانے والے ہیں. قائد اعظم کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں. کیوں پرچم ہاتھوں میں تھمایا جب مکہ فتح ہوا؟ توجہ دوستو, جشن کا ایک سما ہے, مسرت ہے, خوشی ہے. آقا فرماتے ہیں خوشی منائیں گے. یا رسول اللہ جی کیا حکم ہے؟ فرمایا بلال کہاں ہے؟ بڑے بڑے جید صحابہ ہیں, بڑے بڑے سردار ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی کھڑے ہیں. فرمایا بلال کہاں ہے؟ غلام ہے, ایک اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہے, ایک چادر ہے, ٹکنوں سے ناف تک 70 ڈھانپ رکھا ہے. جی یا رسول اللہ آ گیا, کیا حکم ہے؟ فرمایا بلال خوشی منائیں گے. جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا آذان کہو. کہنے لگے, فرمایا بلال ادھر نہیں, کعبے کی چھت پہ چڑھ. کعبے کی چھت پہ چڑھ. بلال کے پاؤں میں منج کی بنی ہوئی چپل تھی, اوپر چڑھنے سے پہلے جھکا. بلال کیا کر رہے؟ یا رسول اللہ کعبے کی چھت پہ چڑھنا ہے, چپل اتار لوں. فرمایا نہیں, یوں ہی چڑھ. کعبے کا بڑا مقام, کعبے کی بڑی عظمت, کعبے کا بڑا رتبہ, لیکن میں کائنات والوں کو اپنے غلام کی اہمیت بتانے چلا ہوں. میں کائنات والوں کو اپنے کلمہ گو کی اہمیت بتانے چلا ہوں. کعبے کا بڑا رتبہ, لیکن بلال سن, کعبے کی بڑی عظمت. کعبے میں اللہ رہتا نہیں, تیری دل کی کوٹھری میں اللہ رہتا ہے. بڑے بڑے تھے, بڑے بڑے ہاشمی تھے, بڑے بڑے قریشی تھے, بڑے بڑے سردار تھے, بڑے بڑے جید صحابہ. بلال کو کیوں بلایا؟ وہ جس کی زبان میں لکنت ہے, خوبصورت قاری بھی تھے. کیوں بلایا؟
وہ تڑپنا یاد تھا بلال کا، ہائے ہائے ہائے، وہ تڑپنا یاد تھا، وہ کوئلوں پہ لیٹنا یاد تھا، وہ امیہ کے ظلم کرنا یاد تھے، وہ حضور کا پیغام دینا آہستہ کہہ لیا کر۔ آج بھی بیٹھے ہیں نا یہاں، آہستہ کہہ لوں تب کیا ہوتا ہے؟ حضور پیغام دیتے ہیں آہستہ کہہ لیا کر۔ بلال کہتے ہیں لطف نہیں آتا، لطف نہیں آتا، ایمان کو حرارت نہیں ملتی۔ وہ بلال کا تڑپنا یاد تھا، اس لیے آج بلال کو کعبے پہ چڑھایا۔ بڑے بڑے سردار یہاں بھی کھڑے تھے 1947 میں، لیکن علماء دیوبند کی قربانیاں یاد تھی، اس لیے شبیر احمد عثمانی کو پرچم دیا۔ ہم پاکستان بنانے والے ہیں اور اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، یہ ملک اسلام کی بنیاد پہ بنا، یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا، یہ ملک حضور کے جوتے کے صدقے میں ملا۔ یہاں پہ نظام عزت حضور کی چلے گی، سب کچھ، ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، ہم کسی اور کی طرح بغاوت کا اعلان نہیں کر رہے، ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت پہ آنچ نہیں آنے دیں۔ یہ ہماری گڑتی میں شامل ہے۔ اگر حضور کی رسالت کا تحفظ نہیں ہے تو پھر مسلمان قادے کے ہیں، پھر شفاعت کا کل امیدوار کیسے ہیں؟ سنیے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اور یہاں حضور کا تحفظ ہوگا۔ پولیس کے حضرات تشریف فرما ہوں گے، سیکورٹی اداروں کے حضرات تشریف فرما ہوں گے، میں ان سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہا، اور آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ان سے کوئی جھگڑا نہیں، پولیس والوں سے، سیکورٹی اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں۔ سب سے پہلی تحقیقی رپورٹ جو اس ملعونہ کے بارے میں لکھی گئی وہ پولیس ہی نے تو لکھی تھی کہ یہ مجرم ہے۔ بے شک سب سے پہلی رپورٹ جو لکھی گئی وہ پولیس نے لکھی، سیشن کورٹ نے فیصلہ دیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اور اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اور میں ایک یہ بھی جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پولیس والوں، آپ کو کیا پتا کہ پولیس والوں کے درمیان کیسے کیسے عاشق موجود ہے، سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کے درمیان کیسے کیسے عاشق موجود ہیں۔ ممتاز قادری مولوی نہیں تھا، پولیس والا تھا۔ ایک پولیس والا تھا۔ یہ ملک ناموس رسالت کا تحفظ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ نے خود محبوب کا تذکرہ بلند کیا ہے، وہ کسی کے مٹانے سے نہیں مٹ سکتا ہے۔ بے شک۔ اور میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، میرے عزیز بھائی جناب محمد فاروق معاویہ صاحب تشریف لے آئے، آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں سنائیں گے، اور ایک مجاہد کا جنازہ پڑھ کے تشریف لا رہے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ان کی بخشش ہو گئی، ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ توجہ رکھیے گا میری جانب۔ ہم نے بڑے حضرات مختلف طبقوں سے آئے ہوتے ہیں نا جانچنے کے لیے کہ یہ کیسے ہیں، حضور سے کیسی عقیدت اور محبت ہے۔ ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے۔ ابھی نہیں بولے ہو۔ ہم نے، میرا جملہ ہے کسی کے پاس ترازو تولے میرے جملے کو، ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے۔ یاد رکھو، اللہ
اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے گا. اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تب درمیان میں مصطفیٰ، نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تب درمیان میں مصطفیٰ. کیوں؟ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا محمد. جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی. اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، حد بند شریعت ہے محمد کی اطاعت، مرکز کی حفاظت ہے محمد کی اطاعت. ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے. اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد. کون محمد؟ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بہربر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حلاتا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب خدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوشین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برشبہ محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہرباں محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مصطفیٰ محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، عزت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، تحفظ ناموس رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. جس دل وچ عشق نبی نہیں ہے او دے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دے. کملی والے دے نال کرو پیارے نا، جھنڈے عشق نبی دے کٹ دے وہ. پڑھ پڑھ کے درود حضوری ہوتے سینیاں اچو قدورتاں کٹ دے وہ. نبی حشر وچ کہن فرشتیاں نو اے امتی ہے میرا اینو چھڑ دے. حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ.